جی ہاں، بالکل نہیں، وہ تو اسی لیے تو اب آج کے میں نے سنا ہے کہ 3 میٹنگز نیگوشیٹرز کی میٹنگز ہیں، ایک پہلے پنجاب میں ہوئی ہے گورنر صاحب کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جس میں انہوں نے پولیس کے لوگوں کو رہا کروایا ہے، اور اس کے بعد پھر شیخ رشید صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے، منسٹر ریلیجیس افیئرز قادری صاحب مل کے گئے تھے، اور اب میں نے سنا کہ پھر ایک رات کو پھر ایک میٹنگ اور ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے بیہائنڈ دا سینز اسٹیبلشمنٹ کے ادارے بھی جو ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں ان کو سمجھانے میں، مگر دوسری طرف آپ یہ دیکھیے نا کہ کیا دے سکتے ہیں ان کو، پہلے جو ایک جھوٹ بولے اتنے، اب کیا وہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ طریقہ نہیں ہے، اب وہ تو شاید یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے نا، تو کیا آپ نیگوسیشن میں ان کو کیا آپ وعدے نئے کریں گے، اور وہ وعدے اگر اس وقت آپ نے ان کو پیچھے ہٹا لیا ہے یا ان کو پرسویڈ کر لیا کہ اچھا بھائی ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، اور سپوز وہ مان بھی جاتے ہیں اور پھر آگے جا کے آپ نہیں کرتے تو اگلی دفعہ اس سے بھی زیادہ پروٹیسٹ، بڑی پروٹیسٹ ہوگی، اس سے بھی زیادہ ملیٹنٹ پروٹیسٹ ہوگی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اس وقت کلولس ہے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اور آپ نے دیکھا یہاں ایک اور ایشو بھی بنا، ہم نے پہلے سنا تھا کہ رینجرز کو بلایا جائے گا، پھر ہم نے یہ سنا کہ رینجرز ہیں مگر وہ نظر بھی نہیں آ رہے یا دور ہی ہیں، پولیس ہینڈل کرے گی، اب آپ نے دیکھا پولیس سے جب ہینڈل کیا تو کیا ہوا، یہ تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کہ پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس وقت کمزوری نہیں دکھانی، صرف لبیک کو کمزوری نہیں دکھانی مگر اسٹیبلشمنٹ کو بھی کمزوری نہیں دکھانی، کیونکہ سب کو اس بات کا احساس ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہی چاہتی ہے کہ پنجاب کے اندر تبدیلی آئے اور کوئی بہتر حکومت آئے جو کہ کارکردگی کر سکے، مگر تو اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا نہیں ہمیں رینجرز نہیں چاہیے، ہم اپنی پولیس کے ساتھ ہی کریں گے، مگر پولیس کی تو ٹریننگ نہیں ہے نا، نہ پولیس سے لوگ ڈرتے ہیں نہ پولیس کی ٹریننگ ہے، رینجرز کی ٹریننگ بھی ہے، ڈسپلن بھی ہے، اور لوگ رینجرز سے ڈرتے بھی ہیں، رینجرز کے ساتھ اس قسم کی جھڑپیں لوگ مشکل ہی ہے کہ کوئی آ کے کرے، اب آپ نے دیکھا رینجرز کو نہیں بلایا، اب اگر یہ لانگ مارچ ہوتی ہے تو پھر رینجرز کو آنا پڑے گا نا، پھر یہ پولیس تو ناکام ہو جائے گی، اور اب ہم سننے میں یہ آ رہا ہے کہ باقی سیاسی اور مذہبی جماعتیں جو کہ نارمل روٹین کی جماعتیں ہیں جو کہ الیکشنز میں حصہ لیتی ہیں، جے یو آئی ہو گئی، جے آئی ہو گئی، جماعت اسلامی ہو گئی، یہ مولانا کے ہو گئے، یہ اب اور باقی آپ نے دیکھا جو باقی بھی چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں وہ بھی تیار ہو گئے ہیں، بیکاز انہیں بھی اس بات کا احساس ہے کہ یہ اب صرف لبیک کا بات نہیں ہے، یہ اسلام کی بات ہے، ہمارے پیارے رسول اللہ کی بات ہے، تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں اس سے یہ جو فلڈ آ رہا ہے اس کو روکنے میں بڑی محنت کرنی پڑے گی، کیسے کریں گے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اور اگر اس دفعہ روک بھی لیتے ہیں کوئی وعدے کر کے تو آگے جا کے یہ جو فلڈ آ رہا ہے اس کو کیسے روکیں؟ جی کیسے روکیں گے، بڑی اہم بات ہے سولنگی صاحب۔ سیٹھی صاحب، جی سیٹھی صاحب، یہ جس طرح کا بحران ہے اس سے ملتے جلتے بحران ماضی میں بھی آئے ہیں مختلف حکومتوں کے ادوار میں، 50 کے اشرے سے لے لیں، پھر 74 میں، پھر 77 میں، پھر وہ سلمان رشدی کا جو واقعہ ہوا تھا محترمہ کی حکومت کے دوران جس میں کوثر نیازی وغیرہ یہ لوگ تھے، تو پھر حالیہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں، اور اب پھر یہی ان کے سامنے ملتے جلتے، آپ کے خیال میں یہ جو عمران سرکار ہے اس نے پہلے تو ایک جا کے معاہدہ کیا اور اس کی جو شرطیں ہیں وہ تو بالکل یہ ہے کہ ہر چیز وہ مانتے چلے گئے، اور پھر اچانک جو ہے انہوں نے جس طریقے سے گرفتار کیا اور پھر پابندی لگائی، اور اب جو ہے وہ پابندی لگانے کے بعد اس کالعدم جماعت کے ساتھ یہ معاہدے کر رہے ہیں، ٹی وی چینلز پہ چلوایا کہ ان کے نام سے ایک بیان چلوایا کہ وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ جی کارکن واپس جائیں اور جو شورا ہے وہ اپنے آپ کو حکومت کے حوالے کر دے، ساتھ میں وہ مذاکرات بھی کر رہے ہیں، تو یہ جو ہینڈلنگ ہے عمران سرکار کی اس کے بارے میں کچھ کہیے۔ دیکھیے اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہوتا ہے کہ اگر نیگوسیشن کرنے جائیں تو پہلے ٹف ہو، آپ شو کریں کہ ہم بڑے ٹف ہیں، اگر آپ پہلے سے ہی آپ شو کریں کہ ہم ٹف نہیں ہیں تو پھر نیگوسیشن آپ کیا کریں گے، یہ تو ایک اسٹینڈرڈ ایس او پی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یار ٹفنس تو یہی ہے کہ ان کے ساتھ اس وقت بات کرنے گئے وداؤٹ بینگ ٹف تو یہ تو چڑھائی کر دیں گے، یہ تو سنیں گے نہیں، یہ اپنی طاقت دیکھیں گے سمجھیں گے ہم کمزور ہیں، تو چلیں پھر تھوڑی سی پٹائی کرتے ہیں اور اس کے بعد بین کر دیتے ہیں، پھر نیگوشیٹ کرتے ہیں،
تو ان کی طرف سے تو بڑی اسٹینڈرڈ طریقے سے انہوں نے اپنا کام کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ دوسری سائڈ جو ہے اس کو ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ان کے ساتھ ہو گئی ہے. ایک تو یہ کہ وہ ان کا ریزسٹنس میں وہ پیچھے نہیں ہٹے, 1 دن 2 دن 3 دن, مطلب ہے کہ کنسسٹنٹلی. مگر اس کے علاوہ ان کا جو پروپیگنڈا ونگ ہے, اب وہ ان کا کچھ اور موقف ہے کہ وہ پروپیگنڈا کیسے ہو رہا ہے, اس کی طرف بھی آئیں گے ہم. اس کے ساتھ بہت ساری پاکستان کے اندر ہمدردیاں ان کے ساتھ ہو گئی ہیں, جس سے یہ ہوا ہے کہ تاجر برادری اور باقی لوگ جو ہیں دوسری سیاسی جماعتوں میں بھی, ان کی بھی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہو گئی. اس کی 3 وجوہات جو کہ ان کو فائدہ ہوا ہے اس کا. ایک تو یہ کہ انہوں نے ریزسٹنس کی ہے اور سکسیسفلی ریزسٹنس کی ہے. سکسیسفل ریزسٹنس جب ہوتی ہے تو لوگ جوائن کرتے ہیں, اگر انسکسیسفل ہو تو لوگ بھاگتے ہیں. تو سکسیسفل ریزسٹنس. دوسری چیز قربانی دی ہے, جس کے ساتھ اور بھی جذبہ ہوتا ہے اور بھی غصہ ہوتا ہے اس قسم کے ماحول کے اندر جہاں مذہب کا مسئلہ ہو. اور تیسری بات یہ بڑی اہم ہے کہ یہ باقی سیاسی لوگ اور سیاسی جماعتیں اور طبقات اور طبقوں سے لوگ, ان کو جب یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو اس وقت تو پھر ہمدردی تو ہوتی ہے نا, دل کی بات آتی ہے. وہاں آپ پیپلز پارٹی میں ہوں یا آپ نون لیگ میں ہوں یا آپ کسی اور جماعت میں بھی ہوں, دل کو تو لگتی ہے نا کہ یہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس لیے ان کو اب ان دا لاسٹ 3 دن میں بہت سی زیادہ سپورٹ مل گئی ہے. کچھ سپورٹ ان کے ساتھ سڑکوں پہ آ رہی ہے, مگر کچھ سپورٹ پیچھے ہے جو ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں کہ یار یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں. اور آخری پوائنٹ, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اگر یہ اس قسم کے حالات ڈیولپ کرتے ایک ایسے ماحول میں جہاں خوشحالی ہوتی, بے روزگاری نہ ہوتی, مہنگائی نہ ہوتی, حکومت کے خلاف اتنی نفرت نہ ہوتی, تو شاید اتنا بڑا یہ پروٹیسٹ موومنٹ بننا بھی نہیں تھا. لوگ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے ہم اپنا کام تو کریں نا. یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ لوگ ڈوب رہے ہیں, ان کے دکھ جو ہیں وہ اس سے پہلے سے بڑھ رہے ہیں. ان حالات میں جب اتنا غصہ عوام کے اندر آ رہا ہے, تاجروں کے اندر آ رہا ہے, عام آدمی کے اندر آ رہا ہے, لوور مڈل کلاسز میں آ رہا ہے, مڈل کلاس میں آ رہا ہے, جس کا غصہ عمران خان اور پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ اور کچھ حد تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جنہوں نے ستون بنایا ہے, اس ماحول کے اندر تو یہ تیلی تھی, ایک آگ لگنی تھی, تیار تھی, سارا ماحول تیار تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں, یہ میں کب سے کہتا آ رہا ہوں کہ اس ماحول میں جو بنتا جا رہا ہے, اس ماحول کے اندر کسی قسم کی تیلی بھی لگ سکتی ہے. اچھا اگر مذہب کی تیلی لگے پھر تو بچاؤ بہت مشکل ہے, پھر سارا پاکستان انوالو ہو جاتا ہے. اب اور یہ بھی کہ یہ صرف ایک چھوٹا سا گروہ نہیں ہے, یہ ایک الیکٹرل فورس جو بننے جا رہی ہے, جس کی لیڈرشپ مرحوم رضوی صاحب بڑے کیرزمیٹک لیڈر تھے, بڑی زبردست ان کی کمیونیکیشن سکلز تھی, تو انہوں نے یہ بنائی ساری. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے یہ بہت بڑی بن گئی ہے. یہ ایک مہم گورنمنٹ کے خلاف بھی اب شروع ہو گئی ہے. وہ گورنمنٹ کے خلاف جو غصہ تھا, اس کو پیگ بنا کے اب عوام جو ہے وہ اور زور کے ساتھ اور غصے میں احتجاج کر رہی ہے. اور یہ غصہ صرف ان کی طرف لمیٹڈ نہیں ہے, اور سیاسی جماعتوں میں بھی سیٹھی صاحب